آج کل تو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں. میں جب کراچی میں تھا نیو ٹاؤن میں تو میں 6 دن پڑھاتا تھا نیو ٹاؤن میں، 1 دن پڑھاتا تھا وہاں اصل علوم میں. اصل علوم گیا ہوا تھا، مغرب کے وقت آیا تو دورہ حدیث کے طلباء ہے کہ جی ایک آدمی ہوا ظہر سے وہ تنگ کر رہا ہے، کوئی منکر حدیث معلوم ہوتا ہے. اس کی دکان ہے تارک روڈ پر، دکان کا نام بھی آپ سنے عجیب ہوگا، تزکیہ شاپ. تزکیہ شاپ. وہ 3 آدمی ہیں، باری باری قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، بس لوگ آتے رہتے ہیں، کسی کو چائے پلائی، چرگا کھلایا اور قرآن کا نام لے کر 2-3 وسوسے ڈال دیے. نام رکھا ہے تزکیہ شاپ. مجھے بخار تھا، میں بیٹھ میں لیٹا، میں نے کہا اس کو یہی لے آ گیا. اب مجھے چونکہ وہ بتا گئے تھے کہ وہ منکر حدیث معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں نے ذرا سنبھل کے بات شروع کی. میرے خیال دیکھو بھی میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں 4 دن میں مانتا ہوں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. اس وقت جو بات چیت ہمارے آپ کے درمیان ہوگی وہ بات دلیل ہوگی یا بغیر جی بات دلیل ہوگی. میرے خیال دیکھو میں نے کوئی بات نہیں پاپڑی 4 دن بتا دی، تو بھی بتا کہ تیری دلیل کیا ہے، کتنی دن میں مان کہ جی صرف قرآن. دیکھو بڑی اچھی بات ہے، جس قرآن کو تو مانتا ہے میرے ہاں بھی پہلا نمبر اسی کا ہے. لیکن اگر مجھے مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو میں سنت کی طرف جاتا ہوں، اجماع اور قیاس کی طرف. تو اگر میری ساری ضرورت قرآن سے پوری کر دے تو ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ مل جاؤں گا. یہ پوچھے کہ قرآن میں نماز کا حکم ہے کہیں؟ تو بالکل ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو میرے خیال ذرا نماز کا طریقہ مجھے قرآن سے نکال دے. یہ چونکہ ہمارا مشہور سوال ہے، وہ بھی پڑا ہوا تھا کچھ اپنا مسئلہ. کہتا جی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کیا مطلب کہ جیسی نماز مسجد حرام میں پڑھی جاتی ہے اسی طرح کی پڑھ لیا کرو. میرے خیال نماز کا تو یہاں لفظ ہی نہیں ابھی آیا ہے. جو ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں بھی ہو منہ ادھر کرو. میں خیال لیٹرین میں ہوں یا باہر پیشاب کر رہے ہو بیٹھے، لیکن نماز میں نماز کا تو یہاں بھی لفظ نہیں ہے. تو پہلے تو نماز کا لفظ دکھا، اس کے بعد مسجد حرام کہاں ٹوکیو میں ہے یا واشنگٹن میں ہے وہ تو پتہ چلنا چاہیے نا کہاں ہے مسجد حرام. مکہ مکرمہ میں ہے، دکھاؤ کہاں ہے قرآن میں تو وہ مکہ مکرمہ میں. اللہ تعالیٰ نے کانفیڈنس دی ہے، ضمیر بھی دیا، اس سے کام لو. میرے خیال اللہ بندے تیرے خیال میں رواداری اور میرے ہاں پرلے درجے کی بے غیرتی کہ اس پاک پیغمبر کو بھی ہم نے چھوڑ دیا جن پر قرآن نازل ہوا تھا کہ آج سلمان سے قرآن سمجھ رہا ہے. نبی ہم سے چھڑا رہا ہے اور کہتا ہے اپنا ضمیر سے پوچھو. عجیب آدمی. معلوم ہوا کہ کسی دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی یہاں تشریح میں. ہم کہتے ہیں وہ جس پر قرآن نازل ہوا اللہ نے انہیں خود سمجھایا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ الرحمن علم القرآن. اب یہ جو نئے ان کو بات بدلنے کا بڑا عجیب ڈھنگ ہوتا ہے کہ جی کن پر قرآن نازل ہوا؟ میں نے کہا حضور پاک پر. غلط ہے. یہ تو کوئی مجھ سے بھی اگلی بلا نہیں ہے کوئی. یہ کس پر نازل ہوا؟ آدم علیہ السلام پر بھی قرآن نازل ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر بھی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، آپ پر بھی، مجھ پر بھی کرتے. یہ تو کوئی اس سے اگلی بلا ہے، کوئی نہیں آ جائے مصیبت پیش آئی ہے. میں نے کہا یہ تورات کس پر نازل ہوئی؟ تورات تو کوئی کتاب ہی نہیں، انجیل کوئی کتاب ہی نہیں. نے سورہ آل عمران کی پہلی آیت نکال کے رکھی تو اس نے تورات کا ترجمہ کر دیا قانون، انجیل کا ترجمہ کر دیا خوشخبری کہ یہ تورات کتاب نہیں قرآن کی صفت ہے کہ اس میں قانون ہے. قرآن کی اور انجیل کوئی کتاب نہیں، یہ صفت ہے کہ اس میں پیش گوئیاں بھی ہے. اب یہ تو اب کوئی نئی بلا ہے بالکل نہیں.
تو میں نے کہا کس پر قرآن نازل ہوا؟ ہر نبی پر قرآن نازل ہوا، ہر پر، سب رسولوں پر۔ میرے کہا رسول ہے کتنے؟ بہت سے ہیں، کوئی نام قرآن میں پڑھو کتنے نام ہیں؟ میں نے کہا میں نے تو قرآن پڑھا، صرف ایک رسول کا نام پڑھا ہے وہاں، ایک کا۔ میں نے کہا کس کا؟ میں نے کہا میرا ہے، انی لکم رسول امین۔ اور تو میں نے کہیں نام نہیں پڑھا، آدم کا نام نہیں پڑھا۔ میں نے کہا میرا نام گندگی ہے تو میری صفت ہے۔ ابراہیم کا نام نہیں پڑھا۔ میں نے کہا وہ رحم دل باپ، میرے بھی اولاد ہے نا، میری صفت ہے رحم ابراہیم کو۔ جی موسیٰ کا نام نہیں پڑھا۔ میں نے کہا میں بھی تو جیسے بدماشیوں کا سر مول رہا ہوں نا، اس لیے موسیٰ میرا نام ہے، میری صفت ہے۔ میں نے کہا یعقوب، میں نے کہا میں بھی اپنے باپ کے بعد دنیا میں آیا ہوں، اس لیے میرا نام یعقوب ہے، پیچھے آنے والا اسحاق، میں نے کہا میں بھی دیکھو مسکرا رہا ہوں، یہ تو میری صفت ہے نا۔ اب جس طرح اس نے کیا تھا میں نے بھی یہی انداز رکھا۔ جی محمد، میں نے کہا خوبیوں والا کو دو چار خوبیاں اللہ نے مجھے بھی دی ہیں۔ خاموش۔ اب میں ہلاؤں اسے کہ زندہ ہے، تو 10-12 منٹ ایسا خاموش بیٹھا، اس کو کوئی بات تو کرو، سارا قرآن ختم ہو گیا، کدھر گیا ہے؟ 10-12 منٹ کے بعد خود کہتا ہے مولوی صاحب میں 20 سال سے قرآن کا ترجمہ بگاڑ رہا ہوں، خود کہتا ہے، لیکن آپ تو آگے بڑھ گئے ہم سے بھی۔ اٹھ کے چلا گیا۔ تو سپاہی صاحبہ کا صدر 4 کروڑ کا ہارون قاسمی، وہ اگلے دن دوپہر کو میرے پاس آیا، کہتا جی سلمان کا آپ کے پاس آیا تھا۔ میں نے کہا کہ صبح فجر کی نماز اذان کے بعد جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ہارون یعنی آواز پہچانی۔ میں نے کہا صبح پتہ نہیں کہاں آ گیا، کیا مصیبت آ گیا یہ۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے کہ یار وہ تو روز کہتا تھا امیر کے پاس جانا، میں تو کل جا کے پھنس گیا۔ وہ جو 20 سال سے میں نے غلط سوچا ہوا تھا نا، اس نے تو سارا رات مجھے نیند نہیں پریشان کر دیا، ایسا چکر میں ڈالا ہے اس نے کہ میں پریشان رات آئے گا۔ اب میں کیا کروں؟ کہتے میں نے کہا کہ 1 ہفتے میں 1 گھنٹہ اس سے لے لو، اسی کے بعد جا کر وہی دکھانے کا تمہیں چکر میں۔ تو اب اس طرح کے لوگ ہیں۔ وہ احمد شیخ کا فتنہ ہے وہاں، میں اس کا ترجمہ قرآن لایا، وہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے یہ غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز نماز ادا کرتی ہے، آنکھ کی نماز دیکھنا ہے، کان کی نماز سننا ہے، زبان کی نماز بولنا ہے، ہاتھ کی نماز کام کرنا ہے دنیا کا۔ اس نے نماز کا یہ منع کر دیا۔ رسول کہتا ہے ضمیر کو کہتے ہیں، اپنے ضمیر کو رسول کہتے ہیں، اور یہ فتنہ کراچی میں پھیل رہا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حق اور سچ مسلک پر قائم رکھے، اہل سنت والجماعت حنفی پر، اسی کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔